پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم سے واقعات ہونے جا رہے ہیں، اور وہ باتیں جو کبھی پس پردہ ہوا کرتی تھیں، جو ڈرائنگ رومز میں ہوا کرتی تھیں، جو اشاروں کنایوں میں ہوا کرتی تھیں، اب میدان سج گئے ہیں، گھوڑے میدان میں آ چکے ہیں، اور ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کا سلسلہ بالکل سرعام شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پتھر کس نے پھینکا پتہ کریں، اب تو پتھر پھینکنے والا بھی سامنے ہے، پتھر کھانے والا بھی سامنے ہے۔ الزامات کی سیاست صرف سیاست تک محدود نہیں رہی بلکہ بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے جی ایچ کے راولپنڈی میں یوم دفاع اور یوم شہداء کی مناسبت سے جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں جو خطاب فرمایا، اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی ناکامی تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ پچھلے سال فروری میں فوج نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی فوج نے پچھلے سال فروری میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اب اس بیان کی کئی تہیں ہیں، اس بیان کے اندر کئی بیانات چھپے ہوئے ہیں، اور آرمی چیف صاحب جو بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیبرری سے پہلے فوج سیاست میں مداخلت کر رہی تھی، اور یہ جو بیان ہے یہ کئی بار ہم یہ سن چکے ہیں کہ فوج آئندہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فوج کا سیاست میں مداخلت کا آغاز کب سے ہوا، کیوں ہوا، یہ چیزیں جاننا بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جو پہلی بات آرمی چیف صاحب نے فرمائی، جس میں انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی، تو کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ سیاسی ناکامی تھی، لیکن سیاسی ناکامی کو مضبوط کرنے میں جو رول پلے کیا گیا وہ کس طریقے سے کیا گیا۔ اور یہ سوال میں نے ایک بار محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے 2006 میں دبئی میں ان کی رہائش گاہ پر ان سے پوچھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ذمہ دار تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ادھر ہم ادھر تم، اور یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے اس سوال کا بڑا تفصیلی جواب دیا تھا۔ پہلے آپ وہ جواب سن لیں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑے کلیئر انداز میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ یہ آپ میرا انٹرویو 2006 میں جو میں نے کیا تھا، یہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ بھٹو صاحب پر مشرقی پاکستان توڑنے کے الزامات ہیں، لیکن بھٹو صاحب نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل بھٹو صاحب نے جواب دیا، اور ہسٹورینز نے جواب دیا۔ ہسٹورینز نے کہا کہ پاکستان ٹوٹا کیونکہ ملک کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھا یحییٰ خان کا، اور وہ جو جنرلز تھے وہ مزہ کر رہے تھے جب لوگ مر رہے تھے، ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں تھا، بنگالی عوام کو ان لوگوں نے ایلینیٹ کیے۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ایک اور ملٹری آپریشن دیکھتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم تاریخ کے سبق سے نہیں سیکھ رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو ہمارے عوام ہیں ان کو ایلینیٹ کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر اگر ہم تشدد کریں گے، ظلم کریں گے، ان کے زمین چھینیں گے، ان کے گیس چھینیں گے، ان کو غربت میں رکھیں گے، وہ بھی ناراض ہوں گے، اور باقی چھوٹے صوبے ہیں ادھر بھی یہ آگ پھیل سکتی ہے۔ سقوط ڈھاکہ کی ذمہ دار اگر آرمی تھی تو بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع کیوں نہیں ہونے دی؟ آپ صحیح کہتے ہیں، بالکل شائع ہونا چاہیے، اور بھٹو صاحب بھی شائع کرنے چاہتے تھے، مگر فوجی جنرل ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ یہ شائع کریں گے ہماری بہت بڑی بےزتی ہوگی۔ اور جب ہم نے ڈھاکہ کا فال دکھائے جو سرنڈر سیریمنی تھا، تو اس وقت بھی فوجی جنرل آئے اور کہا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن سے ہٹا دیں کیونکہ ہماری بےزتی ہے۔ مگر حقیقتاً ابھی ہمیں وہ سوچ چھوڑنا چاہیے کہ یہ ہماری بےزتی ہے، اور جو بھی کمیشنز ہیں ان کو جاری کرنا چاہیے۔ اوجری کیمپ کا بھی کمیشن ہے، حمود الرحمان کمیشن ہے، بہت سے ہیں۔ یو آر کوائٹ رائٹ، ہمیں نیو جنریشن کو دینا چاہیے۔ ابھی فری انفارمیشن کا ایج ہے، کوئی بھی انٹرنیٹ پر جا کر کے حمود الرحمان کمیشن کو دیکھ سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں خود اس کو ریلیز کر لیں۔ تو محترمہ کراچی کے نشتر پارک میں ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا؟ یہ غلط بات ہے۔ صاحب نے کہا ادھر ہم جیتے ہیں، ادھر تم جیتے ہو، اور حقیقی ایک ہسٹوریکل فیکٹ تھا۔ ویسٹ پاکستان میں ہم جیتے تھے، ایسٹ پاکستان میں وہ جیتے تھے۔ غلط رنگ لگایا اس کے اوپر، بھٹو صاحب نے کانٹرڈکشن دیے اور وہ کانٹرڈکشن پرنٹ ہوا۔ مگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر بھٹو صاحب نے ایسٹ پاکستان کو الگ کیا
تو بنگالی کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں الگ کیا بھٹو صاحب نے؟ ان کی نفرت فوجی حکومت کے ساتھ کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنے تاریخ میں سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا؟ آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے انٹرویو کا یہ حصہ سنا جس میں انہوں نے بتایا کہ کون رسپانسبل تھا، اور اگر سیاستدان رسپانسبل تھے تو اس وقت بنگلہ دیش میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں کیا دکھایا جاتا ہے، جو اسٹیچو بنائے گئے ہیں اس کے اندر کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں. ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. جو غلطیاں ماضی میں ہم نے کی ہیں ان سے توبہ طائب ہونا ہے، ان کو بیان کرنا ہے، اس پر معافی مانگنی ہے، اور معافی مانگ کر ہم نے آگے چلنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ عدم مداخلت کے فیصلے کا خیر مقدم کے بجائے شدید تنقید اور غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی. اب یہ جو غیر شائستہ زبان ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں سخت زبان استعمال کی ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اور خود فوج کی طرف سے بھی بات کہی جاتی ہے کہ تحریک انصاف نے جس قسم کی زبان استعمال کی ہے پبلک میں فوج کے خلاف وہ انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی غیر شائستہ زبان تھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کس طرح ڈیزل ڈیزل کہتے تھے، اور پھر سوات کے جلسے میں عمران خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب ڈیزل کہتا ہوں تو باجوہ صاحب مجھے روکتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہنا، اور پھر انہوں نے نیوٹرل کہنا شروع کر دیا اور پھر کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو باتیں ہیں وہ ساری سامنے آ رہی ہیں. تو آج باجوہ صاحب نے جاتے جاتے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا، اپنے غم کا اور اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو ہم لے کر آئے تھے. اور پھر باجوہ صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جھوٹا بیانیہ بنا کر وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو سائفر کہانی گھڑی تھی بقول آرمی چیف صاحب کے بھی اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مطابق بھی، کہ جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جھوٹا بیانیہ بنانے کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. سیاستدانوں کے خلاف ہم نے اپنے بچپن سے کرپشن کے الزامات سنے، اخباروں کی شہ سرخیاں ہوتی تھی کہ فلانا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، لیکن آج تک پاکستانی عدالتیں کرپشن میں کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو وہ سزا نہیں دے سکیں جو ہمیں بتائی جاتی تھی، اور ایٹ دا اینڈ پہ ہمیں پتہ چلتا تھا وہ کرپشن جو ہے ساری ختم ہو چکی ہے اور جس بندے پر الزام لگایا گیا وہ سارا ختم ہو. پرویز مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے، ہمارے شعور کی بات ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ پہلا ایجنڈا یہ کرپٹ لوگوں کو ہم نے وہ کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کرپٹ لوگ ترتیب کے ساتھ پاکستان میں آتے رہے، انہیں دہایا جاتا رہا، کچھ عرصہ جیلوں میں ڈالا جاتا رہا، پھر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بن گئی، پھر مسلم لیگ ہم خیال بن گئی، پھر مسلم لیگ قاف بن گئی، اور پھر یہی صورتحال رہی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشن میں چودھری شجاعت صاحب نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ایک لانڈری سروس سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں لوگوں کو دھویا جاتا ہے اور پاک صاف کر کے ان کو سامنے لے کر آیا جاتا ہے. تو یہ جو کرپشن کے بیانیے ہیں اور سائفر کی کہانیاں ہیں اور یہ جو جھوٹے بیانیے ہیں، یہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں یہ بیان ہو رہے ہیں. اور کیونکہ آرمی چیف صاحب نے اب یہ بات کہی ہے تو یہ باتیں مختلف زاویوں سے زیر بحث آئیں گی اور ان پر بات چیت ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پر بہت سی باتیں ہم انڈر دی کارپٹ کر دیتے تھے، انہیں کچرا سمجھ کے کارپٹ کے نیچے لے کر جا رہے تھے، تو انہیں کھل کر بات ہونی چاہیے اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو اس سے چیزیں مزید بہتر ہوں گی. اور ان چیزوں کو اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کوئی افراتفری کو کریٹ کریں اور الزام تراشیوں کو فروغ دیں. ان چیزوں کو تاریخ کے طالب علم کے طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں اصل میں ان کے ڈیفرنٹ ویوز کیا ہیں، جو مختلف نقطہ نظر ہے وہ اصل میں کیا کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرم فورسز ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی، یہ ناممکن نہیں بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی بیرونی سازش ہوگی، یعنی عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے،
امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور فوج کی طرف سے اس بات کا اعتراف کرنا کہ آج سے پہلے ہم سیاست میں سیاسی عمل میں مداخلت کرتے تھے، اب فروری سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اور کاش کہ یہ جو فروری کے مہینے میں، آپ کو پتہ ہے فروری کے مہینے میں ویلنٹائن ڈے بھی ہوتا ہے اور اظہار محبت بھی کیا جاتا ہے، اللہ کرے کہ دوبارہ یہ اظہار محبت سیاست کا اور آرمی کا کبھی بھی قائم نہ ہو سکے۔ اور اس مہینے میں اگر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہم بریک اپ کر رہے ہیں اور باہمی رضامندی کے ساتھ ہنسی خوشی بریک اپ کر رہے ہیں، تو اس بریک اپ کو ویلکم کرنا چاہیے، اس پر آنسو نہیں بہانے چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اگر مداخلت نہیں کر رہے تھے تو آپ کم سے کم روک تو سکتے تھے نا، تو یہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں کو اب جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھنا چھوڑنا ہوگا، اور یہ نہیں کرنا ہوگا کہ جس طرح وہ پہلے اپنے جو تعلقات بنانے کے لیے کبھی ایک دوڑ پڑتا تھا کبھی دوسرا دوڑ پڑتا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں فوج کا اتنا اثر رسوخ بڑھ چکا ہے کہ موٹر وے پولیس کے اہلکار سے لے کر سیکٹری فائنانس تک اور سیکٹری ریاست کے اس تک، وہ ہر بندہ اپنے مسائل کے حل کے لیے فوج کی طرف ہی دیکھتا ہے، نہ عدلیت سے، کیونکہ لوگ اب بھی انصاف مانگنے کے لیے فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ فوج کا اتنا اثر رسوخ ہے پاکستان کے اندر، آپ اس اثر رسوخ سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ 2018 میں جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ، 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے والی پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا، یعنی 2018 میں سلیکٹڈ پارٹی کہا گیا، یہ بلاول صاحب نے کہا تھا عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم، اور پھر 2022 میں تحریک انصاف نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کا لقب دے دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی جڑوں کے اندر بھی جا کر غور سے دیکھنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آر ٹی ایس جو سسٹم بیٹھا اس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے، تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھا، کیسے بیٹھا، کس نے بٹھایا، اس کے رسپانسبل کیوں ہونا ہے۔ جب یہ تحقیقات ہوں گی، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات ہوں گی، تو اس کے نتیجے کے طور پر پھر الزام تراشی نہیں ہوں گی، پھر یہ ماحول نہیں ہوگا۔ تو ابھی کیونکہ اعتماد جو ہے اس میں بہت زیادہ اخلاء پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ اچھا، پھر ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ قطر سے سستی گیس مہیا کرانا ہو یا دوست ملکوں سے قرض کا اجرا، فوج نے مینڈیٹ سے بڑھ کر خدمت کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم باجوہ صاحب نے بات کی ہے، اور یہ بات اس وجہ سے بڑی اہم ہے کہ میرے پاس ایک بڑی خوفناک قسم کی سٹوری ہے، اور یہ جو باجوہ صاحب نے کہا ہے نا کہ قطر سے سستی گیس مہیا کرانا، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ باجوہ صاحب نے اشاروں کنایوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل یا پرسوں اس سٹوری کی پوری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اور باجوہ صاحب نے اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کے ایک وزیر کے بارے میں کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو گربان سے پکڑوں، ایک تھپڑ لگاؤں زور سے۔ یہ کس کے بارے میں کہا تھا اور یہ پوری سٹوری کیا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔